ناظرین، گزشتہ ہفتے بلوچستان افیئرز کی لائیو ویبینار میں ہم نے بانو کریمہ بلوچ کی میت کی کراچی ایئرپورٹ آمد سے لے کر اس کی تدفین تک حکومتی مداخلت کی تفصیلات پر بات کی۔ ہم نے دیکھا کہ تمام تر حکومتی رکاوٹوں کے باوجود عوام کی بڑی تعداد نے نہ صرف بانو کریمہ بلوچ کی جنازہ اور تدفین میں شرکت کی، بلکہ انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی۔ اطلاعات ہیں کہ عوام کی ان کی جنازہ اور تدفین میں شرکت کے خلاف سخت حکومتی رد عمل بھی سامنے آیا ہے، جس کی تفصیلات آج ہم ہمارے مہمانوں سے لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان تمام تر حکومتی اقدامات کو بلوچستان کی سماجی اور سیاسی حلقوں میں کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے محترمہ شکیلہ نوید دہوار صاحبہ، جو کہ بلوچستان نیشنل پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں اور بلوچستان صوبائی اسمبلی کی رکن بھی ہیں، اور کوئٹہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سراج بشیر صاحب، جو کہ یونیورسٹی بلوچستان میں سوشل ورک ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتے ہیں اور سوشل سائنٹسٹ ہیں، اور تربت سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں سماجی اور سیاسی کارکن گلزار دوست صاحب۔ ناظرین، آپ کی یاد دہانی کے لیے بتاتا چلوں کہ 24 تاریخ کی صبح کو جب بانو کریمہ بلوچ کی میت کراچی ایئرپورٹ پہنچتی ہے تو ان کی فیملی کے علاوہ دیگر جو سماجی اور سیاسی شخصیات ان کی باڈی کو ریسیو کرنے کے لیے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، ان میں شکیلہ نوید صاحبہ بھی شامل ہوتی ہیں۔ تو شکیلہ نوید صاحبہ، ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے، جب آپ ایئرپورٹ پہ موجود تھیں تو ایئرپورٹ انتظامیہ یا دیگر جو ادارے ہیں ان کی جانب سے کس طرح کی مشکلات کا سامنا آپ سب کو کرنا پڑا، اور وہ باڈی کو ان کی فیملی کو ہینڈ اوور کرنے سے کیوں انکاری تھے؟ تھینک یو سو مچ کمبر، ملک صاحب، آپ نے ہمیں آن لائن دیا، اور ایشو پہ میں نے اسمبلی فلور پہ بھی بات کی تھی کیونکہ میں وہاں موجود تھی۔ وہ یوں کہ 3 بجے جب ہم وہاں پہنچے تو تقریباً وہاں پہ بالکل ہی انہوں نے روک دیا تھا تمام لوگوں کو، بلکہ جو اپنے لوگوں کو ریسیو کرنے بھی آئے تھے تو کووڈ کا وہ کر کے انہوں نے تقریباً ایئرپورٹ کو بند کر دیا تھا اور ان کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میرے پاس کیونکہ میرا ایم پی شپ کارڈ تھا تو اس کے ذریعے مجھے صرف اسی پریمیسز کے اندر جانے دیا گیا جس میں کسی کو بھی الاؤ نہیں تھا۔ تو جی میرے ساتھ کچھ اور سماجی اور سیاسی دوست تھے، ڈاکٹر ماہرنگ صاحبہ، سبیہ تھیں، اور ایک دو اور خواتین تھیں جن سے فرسٹ انٹریکشن تھا میرا۔ محمد علی تالپور صاحب تھے، مستی خان صاحب تھے، یہ بھی وہاں پہ ہمارے ساتھ آئے۔ ان میں سے صرف ایک کا جو ان کی فیملی کے ساتھ کانٹیکٹ تھا، تو ہم تو جب گئے استنبول کی کنیکٹنگ فلائٹ سے، جب وہ فلائٹ لینڈنگ کی تو ہم نے کہا کہ ہم اس طرح کسی کو ریسیو کرنے آئے ہیں، یعنی ہم نے ڈیڈ باڈی کا بالکل ہم نے حوالہ دیا، میں نے تو سمپلی بول دیا کہ میں اس سلسلے میں آئی ہوں۔ تو انہوں نے یہ ہے کہ ہم پہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ایک تو تعینات کر دیا، ہمیں ہی مشکوک انہوں نے بنا دیا، یعنی ہر طرف ہماری طرف ہی نظریں تھی۔ ہم 5-6 لوگ تھے جو ہم اس ڈیڈ باڈی کو لینے بھی گئے تھے، اور باقی لوگ جن کو بالکل ہی باہر ایئرپورٹ سے ہی باہر ان کو رکھا گیا، ان کو اندر ہی آنے کی اجازت نہیں کی گئی۔ ان میں سے ایک خاتون کا ان کی فیملی کے ساتھ کانٹیکٹ تھا، تو وہ لٹرلی ٹرائنگ ٹو کانٹیکٹ ود فیملی، لیکن ان کی جو سسٹر تھی مہاگنج، ان کے ساتھ اور ان کی بہنوئی، کیونکہ ان کی 2 سسٹرز اور ایک بہنوئی جن کو انہوں نے ہینڈ اوور کرنا تھا، تو وہ جو ہے نا ان کا موبائل نہیں لگ رہا تھا، پھر کبھی لگ رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے ہمیں نہیں پتا ہمیں کس طرح بھجوا رہے ہیں، یعنی ہماری ان کی فیملی سے ملاقات نہیں ہوئی ایئرپورٹ پہ، جی کیونکہ ان کو کہیں اور بلایا گیا، اور ہم جو ہے نا ٹرمینل پہ جہاں پہ پیسنجرز آ رہے تھے وہاں کھڑے تھے۔ وہ کافی، یعنی ہمیں 6:30 بجے تک جو ہے نا ہم اسی تگ و دو میں لگے رہے کہ فیملی آ رہی ہے۔ فیملی نے پھر تھوڑا سا موبائل، میرا خیال ان کو کوئی کہا گیا تھا ایمبیسی سے کہ پروسیس ہے، آپ نے فارم فل کرنے ہیں، اور کیونکہ ڈیڈ باڈی آپ کو ہینڈ اوور کرنی ہے، ان کے بہنوئی تھے بانو کریمہ کے، ان کو نامینیٹ کیا تھا کہ اس کو ہم ہینڈ اوور کریں گے۔ دین جو خاتون جو ریگولر ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھی، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ڈیڈ باڈی آپ کو نہیں دیں گے،
اور ہم جو ہے نا ڈیڈ باڈی کو ہم بھجوا دیں گے تھرو، یعنی فلائٹ تھی 7 بجے تربت کی، تو 6:30 جب تربت کی فلائٹ کی بورڈنگ تھی تو میں نے دوستوں سے کہا کہ ہم کیونکہ 3 بجے سے ہم یہاں ویٹ کر رہے ہیں، سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بعد ہم نے موو کیا، ہم نے کہا ہم کہاں جائیں، انہوں نے کہا وہ کارگو کی طرف گئے ہیں، بلکہ وہیں پہ ہم نے کسی سے جب 6:30 ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ جی ڈیڈ باڈی وہ جو ہے نا جو ان کی سسٹر اکارڈنگ ٹو ہر سسٹر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تربت کی فلائٹ میں ہی آپ لوگ چلے جائیں، وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ ہم تربت کی فلائٹ میں نہیں جائیں گے، ہم بائی روڈ جو ہے نا ڈیڈ باڈی لے کر جائیں گے، ہمارے لوگ ویٹ کر رہے ہیں، لیکن ان پہ کافی پریشر انہوں نے بلڈ کیا کہ وہ جو ہے نا ڈیڈ باڈی یعنی لیاری کے جو دوست تھے جو وہاں پہ نماز جنازہ پڑھانا چاہ رہے تھے، اور بہت سی تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود تھے، تو فیملی کو بھی انہوں نے کسی سے یعنی ملنے نہیں دیا اور کانٹیکٹ بھی اس طرح سے نہیں ہو پایا، تو بالآخر 7 o'clock کو جب بورڈنگ اسٹارٹ یعنی بالکل ٹیک آف کے لیے تربت کی فلائٹ تھی تو یہی کہا گیا کہ وہ چلے گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا، یعنی جہاں تک میرے سامنے 7 بجے تک کی جو سچویشن ہے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں، جی پھر اس کے بعد میں کیونکہ مجھے کوئٹہ کے لیے نکلنا تھا تو میں بائی روڈ کوئٹہ کے لیے نکلی، جو باقی دوست تھے وہ پھر وہیں پہ تھے جو کہ یعنی کہیں نہ کہیں سے ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جی شکیلہ نوید صاحبہ، بحیثیت صوبائی اسمبلی کی رکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ حکومت کی جانب سے کریمہ بلوچ کی میت کو کنفسکیٹ کرنا اور اسکورٹ کرنا ان کے آبائی علاقے کی طرف، حالانکہ کئی افراد جس طرح سے آپ نے ذکر کیا وہاں کراچی میں موجود تھے کہ ان کی انہیں خراج تحسین پیش کرتے اور ان کی نماز جنازہ وہاں پہ ادا کرتے، تو اس سب سے انہیں کرنے سے روکا گیا، تو کیا اس میں آپ ان کی فیملی اور ان تمام جو لوگ کسی امید کے ساتھ جو وہاں پہ آئے تھے کہ نماز جنازہ ادا کریں گے، ان سب کی جو بیسک لیگل رائٹس ہیں ان کی وائلیشنز نہیں ہے؟ جب میں وہاں سے روانہ ہوئی، جب میں ہب جب پہنچی تو یعنی کراچی سے پہلے تو کافی تعداد میں اسکواڈز اور پولیس وغیرہ کھڑی تھی، تو آئی تھاٹ کہ کوئی وی آئی پی موومنٹ ہے یا سم تھنگ ایلس، تو کوئی 8:45 کے قریب یعنی بالکل ہب کے راستے میں ہی میں نے دیکھا کہ ایک ایمبولینس ہے اور اس کے آگے بھی فورسز ہیں، پیچھے بھی فورسز ہیں، تو میں نے پھر کسی دوست کو فون کیا، میں نے کہا یو پیپل آر اسٹل آن ایئرپورٹ، انہوں نے کہا جی ہاں، میں نے کہا ایئرپورٹ پہ رہنے کا نہیں ہے، جو یہاں پہ ایمبولینس گزری ہے اور ایمبولینس کے ساتھ جتنی بھی یعنی جو اسکواڈ مجھے نظر آ رہی ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بانو کریمہ کی ڈیڈ باڈی دوستوں کو اپڈیٹ کر دیا اس پہ کہ جی آپ جو ہے نا اس پہ آپ لوگ دیکھ لیں، آپ کنفرم کر لیں، لیکن جو ایمبولینس کی تصویر میں نے لی وہیں سے اپنے موبائل سے ہی، کیونکہ میں بائی روڈ آ رہی تھی، تو 8:45 کے قریب پھر میں نے ان سے کہا کہ اب آپ لوگ یعنی آپ لوگ لیاری جنہوں نے جانا ہے یہ جو بھی ہے، لیکن وہ ڈیڈ باڈی لے کے جا چکے ہیں، کیونکہ ایمبولینس اور اس کے ساتھ جو اسکواڈ ہے وہ بالکل اس بات کو یعنی میں خود اس کی گواہ ہوں، میں خود تھی، اور ایئرپورٹ اینڈ دین بائی روڈ جب میں نکلی تو میں نے ان سے کہا کہ وہ جو ہے نا بانو کریمہ کی ڈیڈ باڈی لے کے جا رہے ہیں اور اسکواڈ کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، جی اس کو بالکل اسمبلی فلور پہ بھی میں نے اس کو کہا، دیکھیے جو ریاست ہے وہ اپنا جو کردار ہے اگر آپ پازیٹیو نبھائیں گے تو لوگ آپ کے ساتھ پازیٹیو ہی پیش آئیں گے، لیکن آپ جہاں تک اس طرح کے بیہیویئر رکھیں گے اس سے دیکھیے لوگوں کے دلوں میں محبتیں نہیں بڑھیں گی، آپ جی بندوق کے زور پہ محبتیں نہیں بانٹ سکتے ہو، ظاہر ہے بانو کریمہ کا ہر کسی کے نہیں ٹو اسکول تھاٹس، یعنی بے شک آپ ان کی رائے سے اختلاف رکھ سکتے تھے، ان کی نظریے سے آپ اختلاف رکھ سکتے تھے، لیکن اس بند تابوت میں اس شہید کے یعنی نماز جنازہ آپ نے وہاں پہ کرنے نہیں دی، اور باقی جو بھی سچویشن تھی دیٹ از ان فرنٹ آف ایوری ون، دیٹ از یعنی لیک آؤٹ آن سوشل میڈیا کہ آپ لوگوں نے دیکھا لوگوں کو جانے نہیں دیا گیا، یعنی اس میں آپ نے ریکارڈنگز بھی سنی، یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ جی کسی نے اپنے آپ سے کریٹ کیوں،
इन सब लोगों के सामने है कि वायलेशन तो जाहिर है, जब एक डेड बॉडी आप यहाँ मंगवाते हो, आप वहां से अप्रूवल भी आप दे देते हो, उनकी जब बॉडी आती है, तो मेरा ख्याल है ये तो राइट्स वायलेशन तो है ना उनकी जी फैमिली, बल्कि जो कौम है उसके जी साथ भी है, जो यानी जीरू है, जो कौम के लोग हैं, जो अमख्याल लोग हैं, जो सियासी लोग थे, जिन्होंने एक बलूचिस्तान की बेटी की अगर डेड बॉडी आ जाती है, वो उसकी नमाज जनाजा पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि रियासत जो है ना इस तरह के हथकंडे जो उन्होंने किए, तो मेरा ख्याल है दैट इज नॉट गिविंग, यानी कोई पॉजिटिव उन्होंने काम नहीं किया। ये जिन्होंने उनसे जी कहा कि पॉजिटिव साइन मुझे नहीं लगता। जी, गुलज़ार दोस्त साहब, आप ख़ुद तुर्बत में मौजूद होते हैं जब ये ख़बरें वहाँ कीच में आना मौसूल हुई कि करीमा बलूच की मैयत कराची से उनके आबाई इलाके तुर्की जानिब रवां है। तो किस तरह के जज़्बात और अवामी राय सामने आ रहे थे? और इसके साथ-साथ मैं ये चाहूँगा कि आप इस हवाले से भी बात करें कि आप उन एक्टिविस्ट में शामिल थे जो कि ख्वाहिशमंद थे कि बानो करीमा बलूच की जनाजे और तदफीन में शरीक हों। तो किन्होंने और क्यों आपको उनके जनाजे में शरीक होने से रोका? कमरजान 2006 के बाद यानी 14 साल बाद ये बलूचिस्तान में दूसरा कहर टूटा। अकबर खान बुगटी के वाक़े के बाद करीमा बलूच का वाक़या इसलिए बलूच अवाम में ज़्यादा गम गुस्सा और उसमें जो है ना शिद्दत इसलिए इख्तियार की कि करीमा बलूच एक बलूच खातून थी, वो एक बलूच स्टूडेंट लीडर थी, वो बलूच अवाम में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की निगाह से देखी जाती थी, उनकी सियासत, उनके स्कूल ऑफ थॉट, और उन्होंने बलूच यूथ को ख़ास तौर पर ऐसे मोबिलाइज़ किया था कि वो खुद से लीड करने की पोजीशन में आ गई, बलूच ख़वातीन आ गई थी। तो अभी आप देख सकते हैं अभी भी बलूच ख़वातीन जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स कर रही हैं, जो अपने हुकूकों के हवाले से आवाज़ उठा रही हैं, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हैं, तो वो करीमा बलूच की देन है। ज़ाहिर बात है करीमा बलूच एक इंतहाई एक बेहतरीन और अपने मौक़िफ़ पे कायम रहने वाली, डटी रहने वाली, वो कंप्रोमाइज़ पॉलिटिक्स के खिलाफ थी, वो मुसल्लहत पसंदाना सियासत के खिलाफ थी। तो इसलिए वो बलूच नौजवान लड़कों में और हमारी बच्चियों में बहुत ज़्यादा वो पॉपुलर हुई। तो कोई 14 साल बाद बलूचों के एक लीडर अकबर खान बुगटी को जिस तरह मारा गया, अब आके करीमा बलूच को, और इतनी बेदर्दी से जो खुद यहाँ से जलावतनी की ज़िंदगी, यहाँ से निकल कर कनाडा में जलावतन की ज़िंदगी इख्तियार कर रही थी बलूच काज के लिए, उसको इतनी बेदर्दी से पानी में गिराकर उनको कत्ल करना, इसके पीछे सबूत न छोड़ना, बलूच अवाम में, न सिर्फ बलूचिस्तान में रहने वाले बलूचों में, मैं कहता हूँ कि दुनिया भर में, चाहे गल्फ में भी हों, सिंध में भी हों, चाहे यूरोप और दूसरे ममालिक में भी हों, ईरान में और पंजाब के सराइकिस्तान में रहने वाले बलूचों में बहुत ज़्यादा गम और गुस्से की लहर दौड़ी। इस हवाले से सब जज्बाती थे, हर कोई चाह रहा था कि कम से कम मकरान और कार्बो जवार के मतलब आप खारान ले लें या खुजदार ले लें, इवन क्वेटा ले लें, कराची, बेला, ओरमाड़ा, ग्वादर, पंजगूर, हर कोई इस जनाजे में शिरकत उनकी ख्वाहिश थी, बल्कि वो चाहते थे कि हर कोई चाहता था कि वो करीमा बलूच को आखिरी दीदार करें, अगर दीदार नसीब ना हो नमाज जनाजा तक तो ज़रूर पहुँच जाएं। तो लोगों में बहुत ज़्यादा एक, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक बच्ची थी तकरीबन कोई 6 साल के करीब, उन्होंने सुबह उठ के अपने हाथ पे मुझे दिखाया कि अंकल मैंने लिखा है करीमा बलूच, आप मेरा नाम जो है ना अब गौहर से तब्दील करके करीमा बलूच रख दें। मतलब ये मैं आपको ऐसी मिसाल दे सकता हूँ कि लोग, ये छोटी बच्ची 6 साल की उम्र की बच्ची को भी पता था कि करीमा बलूच कौन है, और एक 80 साला या 90 साला बूढ़ा उनको भी पता था कि करीमा बलूच उनके लिए क्या अहमियत रखती थी। तो ये जज्बात थे बलूच कौम के। और बात आती है तदफीन की, या बात आती है कि उनके जनाजे से रोकने के हवाले से,
سر صبح جب ہمیں پتہ چلی کہ ان کی میت کو کراچی ایئرپورٹ پر روکا گیا ہے، اور صبح جب 7:30-8 بجے تربت کے سارے نیٹ ورک بند کر دیے گئے تھے، تب ہم سب کو پتا تھا کہ شاید اس طرح کا کوئی حرکت وہ کرنے جا رہے ہیں جسے عوامی رائے کے خلاف ہو. تو کسی سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا تھا، اور تربت میں انٹرنیٹ کے ایشو آپ سب کو پتہ ہے، یہاں نہ 4G 3G وغیرہ کوئی نہیں ہے، بلکہ گھر میں پی ٹی سیل کے یا لینڈ لائنز نمبر پر جن کے پاس انٹرنیٹ اویلیبل ہے، تو وہ بیچارے وقتاً فوقتاً معلوم کرتے جا رہے تھے. کسی کے پاس بجلی کی بھی بڑی شدید ادھر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، مطلب کسی کے گھر میں انٹرنیٹ ذرائع تھے، ان کو معلوم تھا کہ یہ حالتیں ہو رہی ہیں کراچی میں. سب سے ذرائع ادھر مواصلات کا ٹیلی فون ہوتا ہے، موبائل، وہ بند تھے. ہر کوئی تگ و دو میں تھا، ہر کسی کے ذہن میں عجیب غریب سوالات اٹھ رہے تھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کریمہ کے ساتھ کیا کریں گے. لیکن جن کے پاس انٹرنیٹ ایکسس تھا تو ان کو پتا تھا کہ کریمہ بلوچ جو ہے نا، ان کو ان کی لاش کو اغوا کر کے کسی انجان روڈ سے لا رہے ہیں. راستے میں پورا سر اب چوکی سے لے کر وندار، اتال، کیا کہتے ہیں اپنے اورماڑا، پسنی، گوادر سے لے کر ڈی بلوچ تربت تک روڈ بالکل سنسان تھے. روڈ بند کر دیے گئے تھے، کسی کو گھروں سے نکلنے نہیں دیا جا رہا تھا. روڈ لوگ اپنے گھروں میں محصور تھے. مطلب کرفیو جیسا نظام تھا یہاں پہ. اعلانیہ طور پر کرفیو نہیں تھا، لیکن عملاً کرفیو لگا دی گئی تھی. تو ہم سب دوست جو ہے نا افراتفری کے شکار تھے. پتہ نہیں ہم کہاں جائیں، کس سے ملیں، کس سے بات کریں، کنونس کیسے لے کے تم تک چلے جائیں. جب ہم آئے، کچھ دوست ہمارے اکٹھے ہوئے، تقریباً 12-1 بجے تک تربت بازار سنسان تھا. ہڑتال تھا ادھر، اور ہڑتال لوگوں نے اپنے خواہشات کے مطابق خود سے کی. تمام دکانداروں نے اپنے آپ دکان بند کر دیے تھے. اور تقریباً یہ 8 یا 7 سال بعد تربت میں پہلا شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی تھا. تو ہم خیر جو ہی جیسے ہم نکل گئے وہاں ڈی بلوچ کی طرف، تو پورا راستہ جام پڑا ہوا ہے. وہاں پہ ایف سی اہلکاروں نے، پولیس والوں نے راستے بند کر دیے ہیں. کسی کو بالکل آنے جانے کی کوئی اجازت نہیں. ہزاروں کے قریب لوگ ڈی بلوچ میں جمع ہیں. چونکہ میں خود خواہش رکھتا تھا کہ میں کریمہ بلوچ کے تدفین تک وہاں پہ پہنچ سکوں، جاؤں اور وہاں پہ عقیدت حاصل کر لوں. ادھر سے ہم نے بڑی کوشش کی، ہمیں جانے نہیں دیا گیا. پھر ہم جوسک والے راستے سے، تربت میں انٹرنس کے 2 راستے ہیں، ایک جوسک پول ہے اور ایک ڈی بلوچ پول ہے. وہ بھی راستہ بند اور جوسک والا راستہ بھی بند. خیر جیسے تیسے ہم کسی حد تک ڈی بلوچ واپس آ کے دوبارہ پہنچ گئے. جوسک سے ادھر بھی بند، ہمیں روکا گیا. یہاں بہت سارے لڑکے جمع تھے، عورتیں بے تحاشا جمع تھی، اور سب جو ہے نا انسس کر رہے ہیں کہ وہ ہر لیاز جائیں گے. ان کو روکا جا رہا ہے، اور وہاں تک ان کے موبائل بھی چھینے گئے ہیں. خیر ڈی بلوچ کی جہاں پہ میں چشمدید گواہ ہوں، میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور جو بے تحاشا لوگ تھے، میرے دوست بھی نہیں تھے، شاید میرے جاننے والے بھی نہیں تھے کچھ، لیکن ہر کوئی جانا چاہ رہا تھا. ان کے ساتھ ہم نے ایک ریلی نکالی. ہم گئے وہاں پہ، ہم نے پیدل جانے کی کوشش کی. ہم نے کہا کہ ہم شام کو نکلیں گے تو شاید رات صبح تک 12-13 گھنٹہ بعد شاید ہم پہنچ جائیں. یہاں سے تم کوئی شاید 150 کلومیٹر ہوگا تربت سے. لیکن ہمیں جو ہے نا ڈی بلوچ پر روکا گیا. ہمارے ساتھ ہمیں گالی بھی دی گئی. تربت پولیس نے ہمارے ساتھ بہت بدتمیزی کی، میرے دوستوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ. اور افسی تو آپ ویڈیو بھی آپ کے سامنے ہیں. انہوں نے کہا اگر کوئی بندہ، انہوں نے آگے سے ایک لکیر کھینچی، اگر کہا کوئی بھی بندہ اس لکیر سے 1 قدم آگے چلا جائے میں اس کو شوٹ کروں گا. مکمل طور پر نفسیاتی دباؤ، کیا کہتے ہیں نفسیاتی دباؤ کے لیے انہوں نے ڈرون کیمرے بھی اوپر چھوڑے تھے. وہ ڈرون کیمرے ہمارے اوپر یوں پرواز کرتے جا رہے تھے. آگے سے ایف سی گاڑیاں، وہاں پہ مورچہ بند، بختر بند گاڑیاں. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں جنازے تک جانے نہیں دیا. وہی لوگ جو اس وقت بلوچستان کے امن کو خراب کر رہے ہیں. سیکورٹی اداروں کے لوگ ان کو کوئی فرشتوں کا نام دیتا ہے، بلوچی میں ان کو واجکار کہتے ہیں، کوئی خلائی مخلوق کہتے ہیں. شاید ان کے حکم پر یہ اپسی فرنٹ لائن کا کردار ادا کر رہی تھی. تربت پولیس اور لیویز ان کے ساتھ معاون کا کردار. جی گلزار صاحب، اس کے علاوہ بانو کریمہ بلوچ کی جو خاندان ہے، ان کے
ان کی جانب سے خاندانی ذرائع کی جانب سے یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ان کے خاندان کے افراد سمیت دیگر افراد کو بانو کریمہ بلوچ کی قبر میں فاتحہ پڑھنے سے بھی روکا جا رہا ہے، اور کئی قسم کی مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں لوگوں کے لیے۔ تو اس کی تفصیلات سے آپ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں؟ یہ درست ہے۔ بانو کی تدفین کے بعد، ان کی فیملی کے جانے کے بعد، ظاہر علاقے کے لوگ بلکہ کیچ پر سے یا کیچ کے باہر سے لوگ جو ان کے قبر پر جا کر عقیدت کے طور پر فاتحہ خوانی کرنا چاہتے ہیں، ان کو روکا بالکل جانے نہیں دیا جا رہا کسی کو، مردوں کو تو بالکل نہیں جانے دیا جا رہا۔ البتہ کوئی عورت اگر جاتی بھی ہے، ان کی NIC چیک کر دیا جاتا ہے، ان کے پکس لیے جاتے ہیں، ادھر تدفین کے بعد کیمرے بھی لگا دیے گئے ہیں، اور ان کو پھول چڑھانے نہیں دیا جا رہا۔ BSO کے جھنڈا جو ہے نا، اگر وہ بچاتے ہیں تو پھر یہ آ کے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ان کو جو ہے نا ذہنی طور پر ٹارچر کرنے کے لیے ان کے نام پوچھے جاتے ہیں، فیملی کے نام پوچھے جاتے ہیں، کہاں سے آ رہے ہو، کیا کرنے آئی ہو، کیوں آئی ہو۔ خاص طور پر عورتوں کو اس طرح زد و کوب کیا جاتا ہے، ذہنی طور پر ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے۔ اور ابھی سنا ہے کہ ایک چیک پوسٹ وہاں پہ بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو جو ہے نا آسانی سے ایکسس نہیں دیتے ہیں قبر پر۔ ابھی بھی سر وہاں پہ حالات ٹینس ہیں، لوگوں کے NIC چیک کیے جا رہے ہیں جو قبر پہ جانا چاہتی ہیں۔ مرد بالکل ابھی تو میں نے 3-4 دفعہ لوگوں کو فون کر کے کہا ہے کہ شاید ہم آ جائیں ان کے قبر پر فاتحہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ جی ممکن نہیں ہے۔ تم کہ ہمارے سیاسی پارٹیوں کے دوستوں نے کہا کہ قبر پر جانے نہیں دیا جا رہا، تو آپ لوگ آ کر وہاں کیا کریں گے؟ بالکل حالت ابھی بھی وہاں پہ طنف میں ابھی بھی وہاں پہ حالات ٹینس ہیں۔ یہ جو آپ لوگوں نے سنا ہے بالکل صحیح سنا ہے۔ جی، ڈاکٹر سراج بشیر صاحب، آپ نے پینل کے دیگر ممبرز کی باتیں بھی سنی۔ ہم آپ سے بحیثیت ایک سوشل سائنٹسٹ یہ جاننا چاہیں گے کہ اس طرح کی حکومتی اقدامات جہاں پہ سوسائٹی کی ایک سیکشن کو آپ ان کی مذہبی اور کلچرل رسومات کی ادائیگی سے روکتے ہیں، جس طرح سے بانو کریمہ بلوچ کے کیس میں ہوا، ان کے جنازے میں شرکت سے حکومت نے کافی لوگوں کو روکا، تو اس طرح کے اقدامات کے اس سوسائٹی کے رہنے والوں کے ذہنوں پر کس طرح کے امپیکٹ پڑتے ہیں؟ وہ اس طرح کے اقدامات کو کیسے ریسیو کرتے ہیں؟ کمبر صاحب، سب سے پہلے تو میں اس عظیم المیہ پر تو کیا کہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ اس المیہ پر کیا کہوں، لیکن ایک تاریخی واقعہ، ایک تاریخی لوسٹ ہم نے لوسٹ کیا ہے، ہمارے سوسائٹی نے، ہمارے لوگوں نے۔ لیکن ایز اے ریسرچ کا ایک اسٹوڈنٹ ادنا سا میں کوشش کروں گا ریسرچ کے ایز اے اسٹوڈنٹ، کیونکہ ایک ریسرچر ہوتا ہے وہ موسٹلی صرف ایک اینگل پر فوکس نہیں کرتا ہے، بلکہ موسٹلی ہر وقت ایک ریسرچر تمام اینگلوں کو فوکس کر کے ہی اپنے کنکلوژن پر آ جاتا ہے۔ تو میں ایز اے ریسرچر اس چیز کو میں نے کافی آبزرو کیا، اور اس وقت جو واقعہ ہوا تھا اس دن بھی میں تربت میں موجود تھا۔ اگر دیکھیں، میں نے اس کے بعد تقریباً 2 دن کے بعد، واقعہ کے بعد رینڈملی ایک تھوڑا سا ایک سروے کیا تھا، ریسرچ کیا تھا لوگوں سے جو مجھ سے انٹریکٹ ہوئے تھے تربت میں، تربت سٹی میں، اور جو تربت کے جو علاقے تھے، گاؤں، مختلف گاؤں میں گیا، دشت تھا یا کلاتو گیا، جس کے نزدیک جو تھے میں وہاں، جہاں میں جیسے بھی میں وزٹ کے لیے گیا تھا، میں نے رینڈملی لوگوں سے اس کا فیڈ بیک جاننے کی کوشش کیا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس واقعہ کے بارے میں، آپ لوگ کیا رہا ہے۔ تو میں تقریباً جو میرا انداز ایک ہوتا کہ میں تقریباً 50 کے قریب لوگوں سے سوال کیا تھا کہ آپ لوگوں کا رائے کیا ہے سوال۔ تو مجھے وہاں یہ جو میرے جو ایک سرسری سروے جو میں نے کیا تھا، جس کے فائنڈنگز جو مجھے ملے ہیں، اس میں پازیٹیو گورنمنٹ اور اسٹیٹ پاکستان کے لیے کوئی پازیٹیو فیڈ بیک نہیں تھے، بلکہ لوگ اس واقعے کو ایک نفرت کی حساب سے دیکھ رہے تھے، اور یہ کمنٹس کر رہے تھے کہ اختلافات نظریاتی،
सियासी जो भी हों वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम एक जो मजहबी जो त्योहार होते हैं, जो सकाफती जो त्योहार होते हैं, उनकी इजाजत देनी चाहिए था। और लोगों के तरफ, जैसे गुलजार अभी बात कर रहे थे, मैडम नवीदा जो बात कर रही थी, लोगों में एक नफरत का एक लहर मैंने देखा लोगों के अंदर, और जो लोग बिल्कुल खामोश थे, जो न्यूट्रल लोग थे, उनके भी फीडबैक पॉजिटिव नहीं थे। वो कह रहे हैं कि एक अच्छा सा कूल माहौल बना हुआ था, लोगों के कमेंट्स में देख रहा, क्योंकि बीइंग रिसर्च का एक स्टूडेंट, बीइंग रिसर्चर, तो लोग कह रहे थे कूल माहौल हुआ था और लोग काफी बिल्कुल रिलैक्स खामोश बैठे हुए थे। लेकिन इस वाकये ने लोगों को फिर जगाया है और लोगों में एक नफरत पैदा किया है। और दूसरी बात ये, लोगों के फीडबैक है, जहां से मैंने थोड़ा सा लोगों को जो, क्योंकि मैं अक्सर लोगों से ही हमारा जो ताल्लुक होता है, वो रिसर्च के बेस में हम फाइंडिंग करते हैं, फिर उसी हिसाब से एक एनालाइज करके कंक्लूजन पाते हैं। लोगों का ट्रस्ट काफी कम हो चुका है गवर्नमेंट पर। वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट, हम समझ रहे थे शायद गवर्नमेंट काफी चीजें सीख चुकी है, काफी चीजों पर उसका अभी समझ आ चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो ये अभी हरकत किया, मैं खुद ही था, मैं तकरीबन काफी बैरियर्स के बाद तुर्बा सिटी में पहुंचा, बाकी चेक पोस्ट ये हमारा, मैंने जो नजारा देखा मैं तो अभी बयान नहीं करूंगा, लेकिन लोगों का जो एक ट्रस्ट था अपने हुकूमत के साथ, अपने स्टेट के साथ, वो ट्रस्ट, वो इत्मीनान अभी कम हो चुकी है। तो इसलिए हवाले से इनके काफी मनफी असरात माशरे में इस वक्त वक्ती तौर पर मैं देख रहा हूँ। बस जो लॉन्ग टर्म होते हैं वो तो अलग बात है कि इसके लॉन्ग टर्म असरात क्या होंगे, लेकिन जो वक्ती तौर पर इसके असरात अभी मनफी नजर आ रहे हैं। जी सिराज साहब, आप एक उस्ताद भी हैं, यकीनन बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से आपके स्टूडेंट होंगे और आपका अपना ताल्लुक कीच से है, जहाँ पे रिसेंट टाइम में हमने चंद जो इंसिडेंट देखे, उनमें जिस तरह से हयात बलूच का वाक़या था, डन्नुक का इंसिडेंट था, और फिर अब जाके करीमा बलूच का केस है जो हमारे सामने है। तो एक स्टूडेंट जो इन तमाम इंसिडेंट्स के बारे में सुनता है और इस तरह के खौफ और घुटन के माहौल में रहता है, तो वो अपनी पर्सनल या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसे कर पाता है? और बलूचिस्तान जैसे इलाके जिसे हम कहते हैं कि डेवलपमेंट की अशद ज़रूरत है, तो इस तरह के नौजवान स्टूडेंट्स किस तरह से इस खौफ के माहौल में रहते हुए सोसाइटी की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? कमर साहब, एक्चुअली वाकया जो हुआ था, जो वे आप बात कर रहे थे, मैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में भी सर्व कर रहा हूँ और इससे पहले मैं कराची यूनिवर्सिटी में भी 3 साल सर्व कर चुका हूँ। और आयात बलोच जो अक्सर मेरे ऑफिस में आते थे, वो भी एक वाकया नाक वाकया था। लेकिन मैं एक चीज जो आपसे शेयर करूंगा, जहाँ मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद जो सुनने वाले हैं वो इख्तिलाफ रखें, मैं इन वाक्यों को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक नहीं देख रहा हूं, मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि बानो मलिक नाज के घर में जो वाकया होता, एक डकैती की शक्ल में हुआ था, फिर मजम्मत हुई, फिर जो भी था जिसने किया था वो अलग है, और आयात का वाकया सडनली कोई और शक्ल में हुआ था। लेकिन करीमा का कुछ बिल्कुल एक फ्री प्लान मुझे लग रहा है। लेकिन एक चीज है जो जिसकी वजह से ये ऐसे वाकयात हमारे यहाँ हो रहे हैं, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम पॉलिटिकली, हम सताई तौर पर हमें बलूचिस्तान के लेवल पर हम अवामी सियासत अभी तक वो पार्टी नहीं है मजबूत। इस वक्त वो पार्टी नहीं है कि जो हम ऐसा मजबूत हो जाए सियासी तौर पर कि ऐसे वाकया करने से पहले लोग सोच सकें। हम इसका जो मैं क्रेडिट
इनके मनफी जो असरात हैं, ये हमारे लास्ट 10 ईयर्स के मनफी असरात हैं कि यहाँ आ गए। इस वक्त मैं देख रहा हूँ बीएनपी मैंगल खासतौर पर, और किसी हद तक नेशनल पार्टी, लेकिन मैं नेशनल पार्टी को ज्यादा इस वक्त फोकस नहीं करूंगा क्योंकि मेरा फोकस इस वक्त बीएनपी मैंगल से होगा। बीएनपी मैंगल बिल्कुल एक ऐसा बलूच खास की पॉलिटिक्स को कर रही है जिसको हमें थोड़ा एनकरेज करने की जरूरत है, लेकिन बदबख्ती से माजी के पॉलिटिक्स ने हमें इस हाल में पहुंचाया हुआ है कि कोई भी अगर सियासी नजरिया या सियासी इख्तिलाफात के अलग सियासत करे तो हम उनको बुरा भला कहना शुरू किया, करते थे भी और कर भी रहे हैं, और जिसकी वजह से हम अभी तक किसी पार्टी को एक पॉलिटिकल पार्टी मानने को तैयार नहीं है। हम बिल्कुल बलूचिस्तान में अभी पॉलिटिकली हवाले से हम बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। मुझे रिसेंटली जब सरदार अख्तर जान का जो ट्वीट आया था चंद दिन पहले, जब मैंने नीचे कमेंट्स पढ़े थे, मुझे तो पढ़ा लिखा माशरे का एक फर्ज होकर मुझे तो दुख हो गया कि हमारे लोग बात करते हैं बड़ी सियासी मूवमेंट की, बड़ी इनकलाब की, लेकिन जब कमेंट्स पढ़ोगे तो वो गालियां हैं। तो इससे हमें अब मेरा जो अंदाजा है कि हम पॉलिटिकली इतने अभी तक मिच्योर नहीं हैं कि हम इख्तिलाफात की बेस पर लोगों को सियासी बेस इख्तिलाफ की वजह से लोगों को बुरा भला कह रहे हैं। मैं तो दाद देता हूँ इस पॉलिटिकल खासकर बीएनपी को और उसके जो बाकी पार्टीज हैं कि उन लोगों ने मुख्तलिफ फोरमों में आवाज उठाई। मैडम को ये अप्रिशिएट करूंगा कि वो एयरपोर्ट में गई है। अगर हमारे लोग सियासी इख्तिलाफात के अलावा, नजरियात के इख्तिलाफात के अलावा अगर वो बीएनपी मैंगल को या कोई पार्टी को अप्रोच करते, मेरा जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में देख रहा हूँ क्योंकि सोसाइटी में, तो शायद हमें एयरपोर्ट में इन इदारों को, गवर्नमेंट को एक प्रेशर पड़ता, वो हमें बाडी इज्जत के साथ हमें दे देते। लेकिन हमारे जो यूथ हैं, हमारे लोग हैं, अभी तक भी वो छोटी इख्तिलाफात की वजह से, नजरियाती इख्तिलाफात की वजह से इस हद तक पहुंच चुके हैं कि हम एक दूसरे को अब तक बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, और जिसकी वजह से अभी बलूचिस्तान में फील्ड में, ग्राउंड में एक पॉलिटिक्स की एक खिला है। और वही रिपीटिशन जो हमने माजी में किए, मैं क्योंकि हिस्सा था और उसको देख रहा हूँ, वही रिपीटिशन हम बात अभी भी कर रहे हैं। मुझे तो दुख होगा, एक बंदा इतना मैच्योर है, पढ़ा लिखा है, आई क्वालिफाई है, और एक छोटा सा बंदा उठकर उसको गाली देता है। एक बंदा पॉलिटिकली इतना मैच्योर है जो आपके हर फोरम में आपके लिए आवाज उठाता है, आपके कोने कोने में जाकर आपके लिए आवाज उठाता है, फिर भी आप इसको एक शक की निगाह से देखते हैं, तो इसमें एक मायूसी की लहर आ जाती है। तो मैं कमर साहब ये समझता हूँ कि ये वाकया जो हुए तुर्बत में, ये एक दूसरे इंटरलिंक नहीं है। हाँ, पॉलिटिकली हम वीक हैं। जब पॉलिटिकली हम वीक होंगे तो थर्ड पार्टी को मौका मिलेगा। पॉलिटिकली ये है कि हम ग्राउंड में पॉलिटिकली हम लोगों को, पार्टियों को पावर नहीं दे रहे हैं, और इसलिए उनको मौका मिल रहा है कि वो ऐसे वाकया करने में कोई अचकचाहट का उनको सामना नहीं करते हैं, और कोई खौफ महसूस नहीं करते हैं। जब भी दिल चाहे वो मार देते हैं। अगर हमारे पास पॉलिटिकली हम मजबूत होंगे, और मैं मैडम की पार्टी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस ग्राउंड में मौजूद हूँ कि वाहिद अभी पार्टी है जो हमारे बलूचों की आवाज बनी हुई है, तो इस सवाल से काफी काम कर रहे हैं। और जहां बात है कमर साहब आपकी दूसरे सवाल की, बिल्कुल कमर साहब, हमारे स्टूडेंट्स काफी ज़हनी तौर पर इतने डिस्टर्ब हैं कि और पढ़ाई के लिए तैयार नहीं है। जब भी हम क्लास में अक्सर स्टूडेंट से लेक्चर शुरू करते हैं तो कभी कभी, नहीं तो अक्सर, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स कहते हैं सर आज ये वाकया हो गया है, ये हालात हैं, हम ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हैं, और इन हालातों की वजह से भी और स्टूडेंट
बहुत डिस्टर्ब हैं, सिक्योरिटी रीजंस हो सकते हैं, उनके पर्सनल फैमिली वो माहौल हो है, और जिसकी वजह से वो उनके पर्सनैलिटी और प्रोफेशनली वो ग्रोथ भी नहीं हो रहे हैं, और पर्सनैलिटी को एजुकेशनल भी उनका सही से पर फोकस नहीं हो रहा है और डिस्टर्ब है। क्योंकि नफ्सियातदान कहते हैं कि जहाँ सुकून नहीं है वहाँ इंसान काफी डिस्टर्ब होता है। उनको जितना भी आप फोकस करें, जितना भी उसको मराहत दे दें, लेकिन जब तक सुकून नहीं है साइकोलॉजिकली तो उनके लिए सारे अपॉर्चुनिटीज बंद हो जाते हैं। तो मैं कमर साहब ये कहता हूँ कि ऐसे हालात में हम लोगों को, हमारे जो यूथ हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो ज़हनी समाजी इल्मी या माशी उस तरफ से उनको वो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। जी, यकीनन हमारी अपनी काफ़ी सियासी कमज़ोरियाँ हैं, लेकिन सोशो पॉलिटिकल ग्रोथ के लिए फ्रीडम या स्पेस जो चाहिए होता है, बलूचिस्तान के लोगों को एक दहाई से ज़ायद का अरसा होता है, उससे महरूम रखा गया है। लेकिन मैं आपकी इस बात से ज़रूर इत्तेफ़ाक करूँगा कि ऐसे कई जो समाजी और सियासी मसाइल हैं, जो हम सब पर कलेक्टिवली बहैसियत बलूचिस्तान के बाशिंदे बग़ैर बिला हमारे नज़रियात और सियासी पार्टी की वाबस्तगी के हम सब पर असरअंदाज हैं, उन इश्यूज़ पर ज़रूर कंसेंसस होनी चाहिए और उसे कलेक्टिवली फेस करना चाहिए। इन तमाम बातों के अलावा मैं शकीला नवीद साहिबा आपसे ये पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर सिराज साहब ने जो सूरत हाल बयान की, गुलजार दोस्त ने केज की जो सूरत हाल बयान की, जो हुकूमत की जानिब से इक़दामात उठाए गए हैं, आप बहैसियत मेंबर ऑफ़ द अपोजिशन बलूचिस्तान असम्बली में किस तरह से इन हुकूमती इक़दामात को चैलेंज कर रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक तो बानो की यानी फर्स्ट हमें तहकीकाती रिपोर्ट हमने उसको सबमिशन के लिए भी हमने कहा है कि मजीद इसकी तहकीकात की जाए, इसके बैकग्राउंड में कौन है, यानी जहां तक कहा गया इसको शक्ल दिया गया मुख्तलिफ जगहों पे, इसको कहीं पे सुसाइड की नाम दिया गया, कहीं पे क्या नाम दिया गया, बट दैट इज नॉट रियलिटी, क्योंकि वो बहादुर कौम की एक बहादुर बच्ची थी और इस तरह का उस पे यानी बात करते ना। उसके बाद मैंने एक सेनेटर को सुना, उसने तो खैर बड़े बड़े अल्फाजों में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और नेशनल पार्टी के हवाले से बहुत सी बातें की। तो उनका भी बैकग्राउंड सबको पता है कि वो किस तरह से आए, कहाँ से आए और कैसे वो इन जगहों पे बैठे हुए हैं, मजीद वो किस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं और मजीद पता नहीं एक दिन में कौन कौन सी पार्टियां उभर के सामने आ जाएंगी। लेकिन अब बीइंग अ लेजिस्लेटर हमने इस पे अपना जो हमारा फर्ज था वो हमने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात की। इसके लिए बाकायदा हम करारदाद हमने कहा कि आप ले आए। बल्कि कल की मैं बात आज मैं आशिफ नतीजी साहब हमारे एमएनए और आगा हसन साहब और मैडम शहनाज साहिब हैं, उसका जहाँ खुद हैं, उन्होंने जो है ना इस पे तहरीक इल्तवा वगैरह जमा करवाया था, लेकिन उनको नेशनल असेंबली में बात नहीं किया जा रहा है बानो करीमा की शहादत पे, जिसपे उन्होंने बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड कराया है और वो सामने आके बिल्कुल बैठ गए हैं कि कम से कम लोगों को एक रियलिटीज का पता हो एज लेजिस्लेटर कि हम जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हमारा ये हक है कि अगर आप उसको लेके आते हो तो आप उसकी कब्र पे आप किसी को जाने नहीं दे रहे हो, आपने फोर्सेस खड़ी की हैं। आया उसकी मैयत से आपको क्या डर लगता है? आया उसकी सोच, जो मेरा ख्याल है अब सिर्फ एक बानो करीमा ने पता नहीं और कितने बानो करीमा हजारों की तादाद में जो है ना हमारे सामने है और इस चीज को खत्म करना, इस खला को इतना आसान नहीं हो। जी डॉक्टर साहब, अगर हम एक कंपैरिजन ड्रॉ करें, हमने देखा कि पंजाब में मतलब इवन इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट होते हैं और बिलखुसूस अब रिसेंट टाइम में हमने देखा था कि खादिम हुसैन रिजवी का भी नमाज जनाजा जब होता है तो लाखों की तादाद में लोग शरीक होते हैं। दैट इज़ नॉट अ सिक्योरिटी थ्रेट। वो मीनार पाकिस्तान में उनकी नमाज जनाजा अदा होती है, लेकिन दूसरी जानिब बानो करीमा बलोच जिनका एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ होता है, उनकी नमाज जनाजा में लोगों को सिक्योरिटी कंसर्न बताकर शरीक होने से रोका जाता है।
تو جو لوگ ہیں بلوچستان کے وہ جب اس طرح کی ٹریٹمنٹس کو دیکھتے ہیں تو ٹورڈز پنجاب یا جو حکومت آپ کہیں ان کی جانب جو ایک سماجی ہم آہنگی ہے وہ کس قدر متاثر ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کہتا ہے کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جسے وہ برج کرنا چاہتے ہیں، تو اس طرح کے اقدامات سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ برج ہو سکتا ہے؟ قمر صاحب، سوال تو بس کلیئر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کیونکہ وہاں اجازت تھا کہ آپ اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں اجازت ہی نہیں تھا. اگر اجازت حکومت دے دیتی تو شاید لوگوں کی بڑی تعداد اس جنازے میں کریمہ کے وہاں موجود وہاں جاتے. تو اسی خدشے کے بیس پر شاید حکومت کو اس ہجوم، یہ جو عوام ہے جو ایک جو جانا چاہتے تھے اس جنازے میں، اس کو جانے نہیں دیا. لیکن وہاں ان کو حکومت کو، لیکن لاہور میں وہ خطرات، شاید وہ مسائل درپیش نہیں تھے، اس لیے وہاں اجازت دیا گیا. تو جہاں تک یہ کہ یہ، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا تھا لوگوں کے درمیان یہ نفرت کا جو بو ہے نا، حکومت نے تو پیدا کر دی ہے، لیکن یہ کس حد تک وقتی ہے اور کس حد تک لانگ ٹرم کا ہو سکتا ہے. میں بس تھوڑا سا یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر جذبات پولیٹیکل اسٹرگل کے تابع ہو جائیں تو لانگ ٹرم اچھے ریزلٹ ملیں گے. لیکن اگر جذبات پولیٹیکل اسٹرگل کے تابع نہ ہوں اور سیاسی اسٹرگل جذبات کے بیس پر چل رہے ہوں تو ایسے واقعاتوں میں لانگ ٹرم ریزلٹس شاید اس طرف لوگوں کو چاہیے، عوام کو چاہیے، اس طرف نہیں مل سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے یہاں جو ہمارا پولیٹیکلی جو موومنٹ ہے وہ جذبات کے بیس پر چل رہا ہے. ہمارا ضرورت اس وقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے جذباتوں کو سیاسی اسٹرگل کے تابع کرنا چاہیے، تو تب جا کر ہمیں ایک اچھا ریزلٹ لانگ ٹرم میں پولیٹیکلی مل سکتا ہے. تو میں بس یہی کہوں گا کہ آپ اس ہجوم کو، کیونکہ ہجوم غیر منظم، بے ترتیب اور بغیر سربراہ کے ہوتا ہے، ابھی اس ہجوم کو ایک ایسے قائد کی ضرورت ہے جو ہجوم کو ایک منظم کر، کیونکہ جب ہجوم ایک سربراہ کے کنٹرول میں ہوگا تو جو ریزلٹ وہ دینا چاہتا ہے وہ ہجوم سربراہ کے سربراہی میں دے سکتا ہے. لیکن ابھی تک ہم لوگوں نے خود کو مختلف، جیسے کہ میڈم کہہ رہی تھی، میں بھی پہلے آپ کو کہہ رہا تھا، جس بندے نے حلف بھی ابھی پڑھا ہی نہیں ہے آ کر اپنے کو پولیٹیکلی ایک بڑا ایکسپرٹ کر رہا ہے، ایک کلچر نے ہمیں تباہ کر دیا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم جتنا ان چیزوں کو کمپیئر کریں، ہمارا کمپیئر ان سے نہیں ہے. ہمارا سب سے پہلا ہے کہ ہم خود کیوں ایسا واقعات ہو رہے ہیں، کیوں ہمارے اندر یہ اس کے اثرات نہیں آ رہے ہیں، کیوں یہ نمبرز آف کویسچنز ہیں. میرے خاص ذہن میں نمبرز آف کویسچنز ہیں. جب اکثر میں بیٹھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، تو جس کی وجہ سے بار بار میں تو پولیٹیکلی، کیونکہ ایک پولیٹیکلی سوچ کا بندہ ہوں، پولیٹیکلی ایک چینج کا حامی ہوں، ریزلٹ دیکھیں ایسے نہیں ملیں گے جس طریقے سے ابھی ہم گزشتہ سالوں سے جا رہے ہیں. ہمیں اپنے رویوں سے، ہمیں اپنے سوچنے کے انداز کو، ہمیں اپنے سیاسی انداز کو، اور ابھی ہمیں بہت کچھ بدلنا ہے. شاید یہ 70 سالوں سے زیادہ اسی ٹرینڈ کو ہم فالو کر کے جا رہے ہیں.
ابھی ہمیں جو ہمارے لیے کام کر رہا ہے جن کو ہم گراؤنڈ میں ہمارے لیے آواز اٹھا رہے ہیں جو پولیٹیکل ہیں ان کو طاقت دینا چاہیے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یہ رضوی جیسے ہزاروں ہم ایسے بڑے جنازے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اندر سے خود کوکلے ہیں، خود ایک دوسرے کے خلاف ہیں، وہ بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف یہ ہے کہ تم کوئی اور سیاسی سوچ رکھتے ہو، میں کوئی اور سیاسی سوچ رکھتا ہوں. سیاسی سوچ رکھنا الگ الگ یہ غلط نہیں ہے، لیکن جو ہمارا ریئیکشن ہے وہ ہمارے سوسائٹی کو بہت نقصان دے رہا ہے. جی گلزار صاحب، آپ نے ڈاکٹر سراج بشیر صاحب کی باتیں بھی سنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی عوامی مسائل یا دیگر جو سماجی اور سیاسی مسائل جو بلوچستان کے لوگوں کو درپیش ہیں ان پر بلوچستان کی جو سیاسی اور سماجی تنظیمیں ہیں ان کے مابین ایک کنسنسس ہونا چاہیے اور ایک کوارڈینیشن ہونا چاہیے تاکہ وہ منظم طریقے سے اور بہتر طریقے سے اس طرح کی جو واقعات ہوں یا حالات پیدا ہوں ان کا بہتر طریقے سے سامنا کر پائیں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ جو اصل ایشوز ہیں بلوچوں کے، ان پر کم سے کم نکات میں ان کو ایک محاذ بنانا چاہیے، چاہے جو پارٹی میں ہو، چاہے جس پارٹی کا جس طرح کا ان کا منشور ہو، انتخابی نشان ہو، اپنے پارٹیوں میں رہتے ہوئے لیکن بلوچ نکاتوں پر کم سے کم نکات پر میں سمجھتا ہوں کہ قومی یکجہتی کے لیے ان کو اکٹھا ہونا ہوگا. اس طرح بلوچ بقا کو خطرہ ہے، ہمارے تشخص کو خطرہ ہے، ہمارے روایتوں کو، ہمارے کلچر کو، ہماری زبانوں کو خطرہ ہے. جی شکیلہ نوید صاحبہ، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی. انہوں نے چند نہایت ہی پریشان کن سیاسی کمزوریوں کی نشاندہی کی. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بحیثیت رہنما بلوچستان نیشنل پارٹی، آپ کی پارٹی اس حوالے سے کیا اسٹینڈ ہے ان کا کہ عوام کے جو جذبات ہیں انہیں معنی خیز نتائج کے حصول کے لیے چینلائز کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو قومی مسائل ہیں اس پر دیگر سیاسی تنظیموں اور سماجی تنظیموں کے ساتھ اور ان کے مابین کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کی پارٹی کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیے، ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، ایز اے سینٹرل کمیٹی آف بلوچستان نیشنل پارٹی، اور میں اپنے یعنی جب ہم اس الیکشن سے پہلے بھی جب ہم منشور بھی بنا رہے تھے، جو الیکشن منشور تھا ہمارا، اور ہمارے جو آئین اور قانون یعنی بی این پی کا ہمارا اپنا منشور ہے، اس میں ہم نے جو سب سے پہلا ہم نے پوائنٹ ڈالا دیٹ از مسنگ پرسنس، جو فرام نا ڈیکڈس ہمارے ساتھ چلا آ رہا ہے کہ ہمارے لوگ مسنگ ہو رہے ہیں، ایف آئی آر نہیں ہے ہمارے پاس. سب سے پہلا پوائنٹ ہم نے یہی اٹھایا ہے کہ ان کو منظر عام پہ لایا جائے، اور ہم نے اسی بیسس پہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہمارے باقی جو 9 پوائنٹس تھے، 6 پوائنٹس، اور اس کے اندر ہم نے سب سیکشنز کچھ دیے تھے جو بلوچستان کی ڈیولپمنٹ بھی اس میں تھی، جو بیسک رائٹس تھے ہمارے لوگوں کے سب اس میں انکلوڈنگ تھے. تو اس میں جو ہم نے مسنگ پرسنس کا ہم نے پہلا ایشو اٹھایا، جب ہمارا اتحاد تھا کرنٹ گورنمنٹ یعنی فیڈرل لیول پہ، دین ہم نے دیکھا کہ سٹارٹنگ میں ذرا ایکسپیڈائٹ انہوں نے کچھ لوگوں کو ریلیز کر دیا اور کچھ کو جو ہے نا وہ منظر عام پہ لانا چاہ رہے تھے. دین سڈن دے ہیو چینج دیئر مائنڈ کہ بھئی یہ تو کریڈٹ دیٹ از گوئنگ ٹو بی این پی، تو انہوں نے اپنے ہاتھ روک لیے اور انہوں نے پھر جو ہے نا لوگوں کو ریلیز کرنے کی بجائے مزید لوگ انہوں نے یعنی دوبارہ سے مسنگ کرنے اسٹارٹ کر دی، مختلف ایشو، مختلف چیزوں پہ جن پہ ایف آئی آرز بھی ہمیں نہیں مل رہے تھے. ہم اپنی اس اسٹرگل کو دیکھتے ہوئے کہ جس کی بنیاد پہ ہم بلوچستان نیشنل پارٹی یعنی ہمیشہ حق، حقوق، سائل وسائل کی بات کرتے ہیں، مسنگ پرسنس کو ہم نے ٹاپ پرائرٹی میں رکھا کہ وہ ریلیز ہوں گے، الٹا کہیں لوگوں کو مزید وہ لے کے جا رہے ہیں. اور یعنی ایک عجیب سی، یعنی میں تو کہوں گی یہ جو ابھی جو گورنمنٹ ہے کرنٹ، یعنی ایک ہوتا ہے آپ کا مارشل لا جس کو سب دیکھتے ہیں، جو ابھی میانمار میں بھی لگا ہے ادھر ادھر سب کے سامنے، لیکن جو یہ گورنمنٹ ہے یہ ڈکٹیٹرشپ، دیٹ از یعنی میں جہاں تک اس پارلیمنٹ کا حصہ ہوں اور ایک ذمہ دار ایک سینٹرل کمیٹی کی ممبر ہوں، کہ آپ لوگوں کے درمیان اسپیشلی بلوچستان کے اسپیکٹ میں، کہ اب آپ بلوچستان کو ڈیوائڈ کرنے کی بات کر رہے ہو.
اب ہمارے کچھ وزیر ہیں جو جن کا تعلق ہی یعنی کہ سے بڑے خوش ہوتے ہیں جی جنوبی بلوچستان کو یہ مل رہا ہے تو مغربی کو یہ ملے گا، مشرقی کو یہ ملے گا. تو ابھی ہمارے سے وہ ڈیوائڈ اینڈ رول والا کام کر رہے ہیں کہ دے آر ڈیوائڈنگ دا پیپل سے کہ بلوچستان جو ہے نا اتنے پاکٹس میں ہم بانٹ رہے ہیں. یسٹرڈے آئی سو کہ ایک ایم او یو سائن ہو رہا ہے کہ بلوچستان کی زمینیں جو ہے نا وہ ایک لیز کے طور پر دے رہے ہیں. اب مجھے آیا سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو یہ ڈاکیومنٹ سائن کرتے ہیں آیا اس سے پہلے ان کو پڑھتے ہیں اسی وقت ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس پہ سائن کرتے یو ہیو نو رائٹ ٹو اسٹڈی دس پیپر. جہاں تک حق حقوق سائل وسائل کی ہم بات کرتے ہیں، اپنے لوگوں کی بات کرتے ہیں، تو بلوچستان کے اندر ہمیں اب نفرتوں میں اس طرح یعنی تقسیم یعنی ہمیں جو لے کے جا رہے ہیں، یعنی آپ ایون اسٹل یو ڈونٹ ہیو یعنی رائٹ ناؤ ایک ایف آئی آر بھی نہیں کہ توتک میں جو اتنی ہمیں مسخ شدہ لاشیں ملی آج تک یعنی اس قاتل کو منظر عام پہ نہیں لایا گیا وہ کون ہے، اور that is in front of everyone knows کہ اس کی یعنی پیچھے کون ہے. لیکن جو ریاست ہے اس نے اپنی ذمہ داری کو اس طرح نہیں نبھائی. اب بلوچستان کو جہاں تک ہم نے تو بلوچستان میں ہم نے آج تک یعنی ہمیں تو زندہ رہنے کی بلند رائٹ انہوں نے کیسے دے دیا، وہ بھی ان کا بس چلے آکسیجن بند کروا دیں ہم پہ، یا وہ بھی کسی خاص ایک طبقے کو دے دے باقی سب کو آکسیجن ہی بند کروا دے. کوئی پارٹی I do agree with سراج کی جب وہ اسٹرگل کرتی ہے، وہ سائل وسائل زمین مسنگ پرسن جب ان کو لے کے جاتی ہے تو ان کے لیے ہمیں اسٹرینتھ بننا ہے، ان کو ہم نے اسٹرینتھ دینا ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں جو لوگوں کی سوچ دیکھ کے کبھی کبھار میں بھی ایز یعنی ذمہ دار ایک ممبر پروونشل اسمبلی یا ایک نیشنلسٹ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کا پارٹ جس کو تھنک ٹینک کا ہم کہتے ہیں کہ اس کا پارٹ ہوتے ہوئے کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ ہونے کی ضرورت ہے. یعنی اس میں کوئی ہم ورنہ اس بات سے نہیں ہو سکتے کہ if I have any idea یعنی کوئی بھی میرا آئیڈیا ہے، میں اپنے ہم خیال جتنے لوگ ہیں میں ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے ان سے کنسیشنز کر سکتی ہوں، ان سے بات چیت کر سکتی ہوں، ان کی رائے لے سکتی ہوں. آپ یعنی اختلاف ہر طرف ہے، آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو دوسرے کے ساتھ اختلاف ہوگا، لوگوں کی رائے الگ ہوگی، لیکن لوگوں سے ان کی رائے لینا اگر آپ ایک بیٹرمنٹ کی طرف جانا چاہتے ہو تو رائے لینے میں میرا خیال کوئی اس میں برائی نہیں ہے. اینڈ اس میں یعنی ہم نے تو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جو پازیٹیو ہمیں اگر کوئی رائے دینا چاہتا ہے تو ہم اس کو ویلکم کہیں. ایز سینٹرل کمیٹی ممبر ایز پروونشل ممبر میرے پاس مختلف لوگ آتے ہیں، بھی مختلف اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز بھی میرے پاس آتی ہیں، جو یونینز ہیں ان کے ساتھ بھی انٹریکشن ہے، یعنی ہر طبقے کے ساتھ انٹریکشن ہے. جو پازیٹیوٹی ہے آپ کو اگر سوسائٹی میں لانی ہے اس کے لیے آپ کو پلیٹ فارمز کی ضرورت ہے اور لوگوں کے ساتھ کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو گیپس ہیں آپ ان کو ختم کر سکو. لیکن ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ ہونے کے لیے، ہمیں ایک اچھی سوچ کے لیے ہمیں ایک جگہ کبھی بھی نہیں کیا جائے. اور یہ اب کون نہیں چاہتا، سوری اگین میں یہی کہوں گی کہ یو نو ویری ویل کہ وہ کون سے لوگ ہیں جیسے بلوچستان کو اب جنوبی مغربی مشرقی پتہ نہیں کتنے پارٹس میں مزید ہم بلوچستان کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں. اور ہمارے یہاں اسی طرح جو ہمارے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو کبھی ایک پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے نہیں چھوڑا جائے گا. حالانکہ اسٹوڈنٹ جو ہمارا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز ہے میں تو ہمیشہ کہتی ہوں وہ ایک ماں کی گود کا کام دیتی ہے کہ آپ جب کسی بھی پولیٹیکل یعنی اس پولیٹیکل پروسیس سے پہلے آپ اسٹوڈنٹ کسی بھی آرگنائزیشن سے آپ کا تعلق ہوتا ہے تو وہ آپ کی اسٹڈیز کے لیے آپ کے مطالعے کے ساتھ آپ کو اس دنیا کی نیٹی گریٹیز کو دکھاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں جو ہے نا لوگ اس کو بالکل دوسری طرف لے کے جاتے ہیں، ان کو ختم کرنے کی بھی کوشش کی گئی، ان کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی گئی، کافی ایسے ہتھ کنڈے ہوئے. اور اس کی جو سائٹ
जो यानी जितने भी हमने साइड इफेक्ट्स है वो हमारे ही लोगों पे, हमारे बीइंग सियासी वर्कर, यानी वो फिर हम पे उसके इम्पैक्ट्स काफी पड़ते हैं। जी, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए, हमारे प्रोग्राम में आए और हमारे साथ अपना ओपिनियन शेयर किया। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू प्रसाद, थैंक यू। धन्यवाद। जी नाज़रीन, आपने हमारे पैनल मेंबर्स की बातें सुनी। उन्होंने बानो करीमा बलूच के केस के हवाले से हुकूमती इक़दामात को शर्मनाक और नुकसानदेह करार दिया और दीगर कई समाजी और सियासी मसाइल पर उन्होंने अपना ओपिनियन भी पेश किया। लेकिन एक बात पर सब मुत्तफ़िक नज़र आए कि वो तमाम इश्यूज़ जो हमें कलेक्टिवली फेस्ड हैं, जो बिला किसी हमारे सियासी नज़रिया या सियासी वाबस्तगी की तफरीक के हम पर असरानंदाज हैं, उनके हवाले से हमारे माबैन कंसेंसस फॉर्म करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही मैं कंबर मालिक बलूचिस्तान अफेयर्स की टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलेंगे अगले हफ्ते। शब बख़ैर।